بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دین حق کا جو چیپٹر ہے الاسلام کتاب کا دین حق چیپٹر، اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ 2 کلاسیں اس پر ہو چکی ہیں، یہ آج تیسری کلاس ہے۔ اس میں جو ہم نے مطالعہ کیا الاسلام کی کتاب، پوری کتاب ہی کو ہم نے سوالوں کی شکل میں مرتب کر دیا ہے، یعنی کہ گویا کہ وہ کتاب ساری کی ساری کچھ سوالات کا جواب ہے۔ دین حق کا جو چیپٹر ہے اس کے حوالے سے تقریباً 41 کوسچنز ہیں کہ جن کا گویا کہ دین حق میں جواب دیے، 10-12 صفحے میں وہ جواب دیا گیا۔ وہ سوالات جو ہیں ان میں سے 19 سوال زیر بحث آ چکے تھے، اور اب 20واں سوال آج ہم نے کرنا ہے۔ میں سوالات کم از کم ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں جو زیر بحث آ چکے ہیں، تاکہ ایک طرح کا ربط قائم ہو جائے۔ پہلا سوال جو تھا، جو زیر بحث تھا ہمارا، وہ تھا دین اپنی اصل میں کیا ہے۔ یعنی دین حق کا مطالعہ کرتے ہوئے سب سے پہلا سوال جو زیر بحث آیا تھا وہ یہ تھا کہ دین اپنی اصل میں کیا ہے۔ دوسرا سوال، انسان کو دین کہاں سے اور کیسے حاصل ہوا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ انسان کو دین کہاں سے اور کیسے حاصل ہوا ہے۔ تیسرا سوال، اب دنیا میں دین کا اصل ماخذ کیا ہے یا کون ہے۔ یہ آپ غور کریں، یہ سارے بنیادی سوالات ہیں دین کو کے حوالے سے، کہ ایک جس طرح ایک بہت یقینی بنیاد جس پر ہم کھڑے ہیں، اس کے حوالے سے ایسے سوالات ہیں کہ جو ہمارے سامنے اس کا استدلال اور اس کی بنیادیں واضح کرتی ہیں۔ چوتھا سوال، دین ہمیں عملاً کس صورت میں اور کن ذرائع سے ملا ہے۔ یعنی دین جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیں حاصل کیسے ہو گیا، کیا اس کی کوئی صورت ایسی صورت ہے جو واضح اور صریح ہے، اور جو جن ذریعوں سے ملا ہے وہ ذرائع قابل اعتماد ذرائع ہیں۔ پانچواں سوال تھا کہ قرآن کا تعارف کیا ہے، حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ یعنی امت مسلمہ میں قرآن مجید کس طرح کس حیثیت میں متعارف ہے، یعنی کیا ویلیو رکھتا ہے اپنا قرآن۔ جیسے کلام اللہ کہتے ہیں نا، تو اللہ کا کلام، یہ اس کی حیثیت ہے، اور اسی بنا پر اس کی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر تو اس کی مخالفت میں کوئی مسلمان بھی، یعنی کوئی بھی مسلمان اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، اس کے مخالف نہ فکر بنا سکتے، نہ سوچ، نہ کوئی بات کر سکتے۔ چھٹا سوال تھا کہ سنت سے کیا مراد ہے۔ سنت کا لفظ جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، تو اس میں چھٹا سوال میں یہ بات زیر بحث تھی کہ سنت سے کیا مراد ہے۔ ساتواں سوال، سنت کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ ساتواں سوال اس سے متعلق تھا کہ سنت ہمارے ہاں ہمارے دین کے اندر کیا حیثیت رکھتی ہے اور اس کی پھر اہمیت کیا ہے۔ تو آٹھواں سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ دین کی حقیقت کیا ہے، دین کی اصل چیز، یعنی یوں سمجھیں کہ دین کا مغز کیا ہے، دین کے اندر کون سی چیز ہے وہ ہو تو دین ثابت ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو دین کی نفی ہو جاتی ہے۔ 9واں سوال تھا کہ عبادت کے معنی کیا ہے۔ عبادت کا لفظ چونکہ دین کی حقیقت کے طور پہ 8ویں سوال میں بتایا گیا کہ دین کی حقیقت عبادت ہے، تو اب پھر عبادت کے حوالے سے 9واں سوال تھا کہ عبادت کے معنی کیا ہیں۔ 10واں سوال، عبادت انسان کے باطن میں کن صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ 10واں سوال یہ تھا کہ یعنی یہ جو عبادت ہے، یعنی دین انسان اختیار کرتا ہے اور اس کی حقیقت عبادت ہے، عبادت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس کے باطن میں وہ کن کن صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں، یہ ہم نے اس میں مطالعہ کیا تھا۔ 11واں سوال ہے کہ عبادت کا اظہار ہمارے وجود سے کن کن صورتوں میں ہوتا ہے، یعنی عبادت ظاہر کیسے ہوتی ہے۔ ایک ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر عبادت کیا تبدیلیاں پیدا کرتی ہے، کیا چیزیں اس میں یعنی وہ جنم دے دیتی ہے، کس نوعیت کی سوچ اور فکر اور رویے، جو ذہن و قلب کے رویے ہوں گے، ذہن و قلب کے اعمال کہتے ہیں، تو اس میں کیا تبدیلیاں تھیں۔ پہلا یعنی 10واں سوال اس سے متعلق تھا، اور 11واں یہ تھا کہ ہمارے وجود سے عبادت کن کن صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے یہ کہ انسان سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تو یہ وہ مختلف صورتیں ہیں جن میں عبادت ظاہر ہوتی ہے۔
12واں سوال تھا انسان اس دنیا میں اپنا جو عملی وجود رکھتا ہے کہ عبادت کا یہ جذبہ اس عملی وجود سے بھی متعلق ہوتا ہے؟ اب یہ ایک سوال تھا کہ انسان صرف ایسا تو نہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے نماز ہی پڑھ رہا ہے، پر یہی اس کا عمل ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بعض فرشتوں کے بارے میں جو بتایا گیا حدیث میں، روایات میں آیا ہے کہ ان میں سے کوئی فرشتہ جو ہے وہ رکوع کی حالت میں ہے تو وہ رکوع ہی کی حالت میں ہے، اور کوئی سجدے کی حالت میں ہے تو سجدے ہی کی حالت میں ہے. لیکن انسان کا معاملہ تو یہ نہیں ہے. انسان میں تو مختلف حالات اس پر آتے ہیں، اسے اپنی معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، وہ گھر پہ جاتا ہے تو گھر میں بھی اسے مختلف ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں. تو پھر اس میں یعنی انسان اس دنیا میں جو اپنا عملی وجود رکھتا ہے اس کے حوالے سے اسے یعنی کہ وہ جو نماز، روزہ، عبادت کی یہ شکلیں ہیں، ان سے ہٹ کر بھی کوئی حکم دیا گیا ہے. یعنی کیا عبادت کا یہ جذبہ اس عملی وجود سے بھی متعلق ہوتا ہے؟ تو اس میں یہ زیر بحث لایا گیا کہ ہاں متعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق ظاہر اطاعت کا ہے. اور 13واں سوال تھا عبادت دین کی حقیقت ہے. کسی بھی چیز کی حقیقت دراصل وہ بیج ہوتی ہے جس سے وہ چیز اپنی پوری صورت میں پھوٹتی ہے. یعنی اگر عبادت کو دین کی حقیقت ہم کہہ رہے ہیں تو حقیقت تو وہ مغز ہے نا، یا وہ بیج ہے جس کے اندر وہ ساری چیز پائی جاتی ہے، تو اس سے وہ ساری چیز پھوٹنے چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہ عبادت پورے دین کی صورت کیسے اختیار کر لیتی ہے؟ یعنی عبادت کا بیج جب ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ بیج کس طرح پلتا، بڑھتا، پھلتا، پھولتا ہے کہ ایک پورا دین بن جاتا ہے. تو یہ زیر بحث آیا تھا 13 سوال میں. 14ویں میں یہ تھا کہ عبادت کی اساسات کیا ہیں، یعنی عبادت کی بنیادیں کیا ہیں. کہ ہم عبادت جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ بنیادیں ہمارے اندر اس کی پیدا ہوں گی، تو ان بنیادوں کی بنا پر ان پر کھڑے ہو کے وہ عبادت کریں گے ہم. 15واں سوال تھا کہ عبادت کے مراسم کیا ہیں. جو اساسات ہیں یہ تو ہماری ایمانیات ہیں. ایمان ہوگا تو عبادت کریں گے نا، ایمان نہیں ہوگا تو عبادت نہیں ہوگی ظاہر ہے. عبادت کے مراسم کیا ہیں، یعنی کہ جو ریچولز ہوتے ہیں، تو عبادت کے کون سے ریچولز ہیں جو ہمیں شریعت نے بتائے ہیں، یہ چیز زیر بحث آئی تھی. 16ویں سوال میں عبادت کے تعلق کے تقاضوں کے حدود و قیود سے کیا مراد ہے. اب یہ یعنی کہ عبادت کا جو تعلق ہے خدا کے ساتھ ہمارا، اس کے کچھ تقاضے ہیں. ان تقاضوں کے حدود و قیود بھی شریعت نے بتائے ہیں کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، اس لیمٹ میں رہ کے کرنا ہے. اور اس میں وہ جیسے 5 نمازیں ہیں تو ہم اپنی طرف سے 6 نمازیں نہیں بنا سکتے. اسی طرح مختلف چیزوں میں لمیٹیشن ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے جائز ہے، یہ ناجائز ہے. ہمیں روکا گیا ہے کہ ہم یعنی کئی چیزوں سے روکا گیا ہے کہ جیسے سورج کے طلوع اور غروب، اور جب آفتاب سر پر ہوتا ہے تو اس وقت عبادت سجدہ نہ کریں اس وقت، کیونکہ وہ شیطان کی عبادت کے اوقات تھے، تو ان چیزوں سے روک دیا گیا، یعنی ہمیں لمٹ کیا گیا ہے. اسی طرح فجر کی نماز کا کچھ اپنے اوقات ہیں، ظہر کے اپنے، روزے کے حوالے سے بھی احکام ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے بھی احکام ہیں. تو یہ جو بھی عبادت کے تعلق کے تقاضے تھے اس کے حدود و قیود جو تھی وہ زیر بحث ہیں 16ویں سوال میں. 17ویں سوال میں یہ تھا کہ دین الحق سے کیا مراد ہے. قرآن مجید میں یہ اصطلاح چونکہ دین الحق کے طور پر بیان کی گئی ہے تو وہی پھر اس طرح سوال ہے کہ دین الحق کسے کہا گیا ہے قرآن مجید میں. 18واں سوال تھا کہ الحکمہ اور الکتاب سے کیا مراد ہے. یہ 2 الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں، الحکمہ اور الکتاب، تو اس سے کیا مراد ہے، یہ زیر بحث 18ویں سوال میں آیا تھا. 19ویں سوال میں کیا سابقہ آسمانی کتب میں یہی دین بیان ہوا ہے. یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ پچھلی آسمانی کتب جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو ان کتابوں میں بھی یہی دین جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے وہی دین بیان ہوا ہے. یہ 19ویں سوال میں زیر بحث تھا. تو اب ہم جو ہے نا 20واں سوال جو آج کا سوال ہوگا وہ کرتے ہیں. اب 20واں سوال اس میں دین کے وہ کون سے مباحث ہیں جو الحکمہ کے تحت آتے ہیں. الحکمہ کی تعبیر جن مباحث کے لیے اختیار کی گئی ہے وہ بنیادی طور پر 2 ہیں، ایک ایمانیات اور دوسرے اخلاقیات. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ الحکمہ کا لفظ قرآن مجید نے بولا ہے تو کس نوعیت کے عقائد یا اعمال کے لیے بولا ہے. تو بتاتے ہیں کہ ایک تو ایمانیات
جن آیات میں زیر بحث آتی ہیں ایمانیات کو الحکمہ کہا گیا ہے، اور دوسرا جن آیتوں میں اخلاقیات زیر بحث آئی ہیں انہیں الحکمہ کہا گیا ہے۔ الحکمہ کے لفظ کا معنی تو دانائی ہے، دانش ہے، وزڈم ہے۔ تو اب الحکمہ قرآن مجید یعنی خدا کے نزدیک الحکمہ کا لفظ کن چیزوں پر اپلائی ہوتا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایمانیات یعنی ہمارے عقائد کہ خدا، فرشتے، آخرت، رسالت اور کتابیں، آسمانی کتابیں، یہ جہاں زیر بحث آئی ہیں وہاں پر الحکمہ کا لفظ بولا ہے۔ عقائد اور ایمانیات کو قرآن مجید الحکمہ کہتا ہے، اور دوسرا اخلاقیات کو، اچھے اخلاق کو، یعنی جیسے نیکی کا پہلو، احسان کا، ایثار کا، اور اس طرح مختلف احکام جو دیے گئے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ نہیں کرنا۔ تو یہ ساری باتیں جو زیر بحث آئی ہیں، یہ اخلاقیات میں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اخلاقی احکام کے طور پہ اصولاً سکھائی گئی ہیں، کون سی چیزیں تفصیلاً سکھائی گئی ہیں، پھر کن کن چیزوں کے حوالے سے مختلف آیات میں ایک ایک چیز کو لے کے تو اللہ تعالیٰ نے مثالوں کی صورت میں بھی اور استدلال کی صورت میں بھی وہ چیزیں ساری واضح کی ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، دین کے وہ کون سے مباحث ہیں جو الکتاب کے تحت آتے ہیں؟ یعنی کہ دو لفظ بولے گئے تھے، الحکمہ اور الکتاب۔ تو یہ لفظ الحکمہ تو ایمانیت اور اخلاقیت کے لیے آیا، لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے، اور جو الکتاب کا لفظ ہے یہ کس کے لیے استعمال کیا؟ الکتاب کے تحت جو مباحث بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ اب الکتاب کے تحت چند مباحث ہیں جو قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں۔ غامدی صاحب نے انہی مباحث کی ایک ترتیب کے ساتھ اپنی کتاب کے مختلف ابواب بنائے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے بھی، ان ابواب کے جو عنوان دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اب یہاں میں دیکھتا ہوں کہ سلائیڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پہلا قانون عبادات، الکتاب یعنی شریعت جو ہے، قانون جو دیا گیا ہے ہمیں، پوری شریعت، پوری قانون جو دیا گیا ہے۔ پہلا تھا حکمہ، وہ ایمانیات اور اخلاقیات ہیں۔ دوسری چیز یعنی ہمیں الحکمہ بھی دی گئی ہے اور الکتاب بھی دی گئی ہے۔ الکتاب سے مراد قانون اور شریعت ہے۔ قانون اور شریعت کے عنوان کے تحت مختلف جو ذیلی عنوانات آتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو وہ ہیں جی، پہلا قانون عبادات، یعنی ہمیں ایک ایسا قانون دیا گیا ہے جس میں مختلف عبادات ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ آپ کو جیسے نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے حدود و قیود کیا ہیں، ریچول جو بھی ہمیں شریعت نے بتائے ہیں وہ اپنی پوری حدود و قیود کے ساتھ لمیٹیشن جو اس کی کیا ہیں کیا نہیں ہے وہ ہمیں بتا دی گئیں۔ اور اسی طرح پھر قانون معاشرت کہ آپ ایک سوسائٹی میں زندگی بسر کریں گے، ایک گھر یونٹ ہوگا، میاں بیوی ہیں، اولاد ہے، انسان کے والدین ہوتے ہیں، تو ایک قریبی معاشرت کے قریبی اعضاء یہ ہیں، پھر سوسائٹی ہے، پڑوسی ہے، پھر وہ قوم کے مختلف حوالے سے انسان کا اجتماعیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو اس معاشرت میں ہمیں ایک قانون دیا گیا کہ اس معاشرت آپ نے اپنی سوسائٹی میں، اپنی معاشرت میں، اپنے رہن سہن میں کن اصولوں پر چلنا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، کون سی چیزیں ممنوع ہیں، کون سی چیزیں جائز ہیں، آپ کے لیے اس قانون معاشرت ہمیں بتایا گیا۔ پھر ہے قانون سیاست، یعنی پولیٹکس کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ قوانین دیے گئے ہیں، بنیادی قوانین، یعنی ایسا نہیں کہ پولیٹکس کے حوالے سے کوئی جیسے سیاسیات کی کتاب ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بنیادی اصول بتا دیے جو رہنما اصول ہیں کہ ان اصولوں کے مطابق تمہارا سارا سیاسی نظام سٹرکچر جو ہوگا سارا وہ ان اصولوں سے ہٹنا نہیں چاہیے، ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ چوتھا چیز قانون معیشت ہے، یعنی جو بھی آپ کا سسٹم ہوگا معیشت کا، یعنی اکنامیکل سسٹم جو ہے اس میں اس کے لیے بھی قانون دیا گیا ہے کہ کیا چیز حرام ہے، کیا حلال ہے، کس نوعیت کی انکم، کس نوعیت کی کمائی آپ کے لیے جائز ہے کرنی، کس نوعیت کی کمائی غلط ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جوا ہے تو جوے سے کمائی کرنا، جوے سے اپنا آپ کو سورس آف انکم بنانا، یہ حرام ہے اسلام میں۔ اسی طرح سود کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ قانون معیشت میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں ہمیں کہ ابھی باطل طریقوں سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ، دھوکے سے انہیں یعنی کہ دھوکہ دے کے یا ان کو ایسا ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے جس میں ان کا نقصان ہوتا ہو، اس طرح کے ایگریمنٹ سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔
تو یہ وہ قوانین ہیں جو ہمیں معیشت کے حوالے سے دیے گئے. قانون دعوت یعنی آپ اپنے مذہب کی، اپنے نقطہ نظر کی، اپنے فکر کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو دعوت کیسے دیں گے؟ اسلام نے کیا کیا ذمہ داری ڈالی ہے؟ حکومت پر کیا ذمہ داری ہے؟ عوام پر کیا ذمہ داری ہے؟ علماء پر کیا ذمہ داری ہے؟ من حیث المجموع جو بنی اسماعیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی اس کی کیا ذمہ داریاں تھیں، یہ تفصیلات پھر اس طرح اس میں بتائی گئی ہیں. قانون جہاد یعنی جہاد کا معاملہ جو ہے اس کے حوالے سے کیا ہمیں کوئی قانون دیا گیا ہے؟ یہ بھی بڑا ایک اہم ٹاپک ہے کہ جہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ خدا کی اجازت سے جنگ کرنا. جنگ میں تو قتل و غارت ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی دنیا میں جنگ ہوگی کہ قتال جسے ہم کہتے ہیں تو اس میں تو گردنیں کٹیں گی، لوگ مریں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے. تو یہ اتنا ایک اپنے عمل کے حوالے سے دیکھیں تو یہ تو ایک بڑا ہی منفی عمل ہے. اس میں انسان قتل ہوتے ہیں. تو کیا اس کی کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ جس کے پیچھے خدا اور رسول کھڑے ہیں، جس کی ذمہ داری وہ لیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جہاد کا ایک قانون دیا ہے کہ اس سے ہٹ کر قتل و غارت کرو گے تو اس پر تم سزا پاؤ گے. وہ ظلم ہوگی، وہ ایک انسانیت کا قتل کرنا ہوگا. اگر اس کے مطابق کرو گے تو پھر یہ خدا کے ہاں انصاف اور حق کی بات ہے. اور ظاہر ہے اس کو پڑھیں تو کوئی شک ہی نہیں اس میں رہ جاتا کہ بالکل وہ قانون اتنا انصاف اور عدل پر کھڑا کر دیتا ہے اور اس قانون سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. یعنی اس کی میں چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جیسے جس کا جرم عدالت میں ثابت ہو جائے اس کو اس جرم کی قرار واقعی سزا یعنی جو سزا بنتی ہے دینے سے کون انکار کرے گا؟ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا تو اب یہ جو قاتل ہے اس کو قتل ہی کر دینا چاہیے، ورنہ تو یہ سوسائٹی کو ایک دلیری ملے گی اور وہ انسان آسانی سے قتل کر دیا کریں گے دوسرے کو. تو قانون دیا گیا کہ نہیں، قاتل کو قتل کیا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی چوری کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے یا لوگوں کے لیے امن کا مسئلہ پیدا کر دیتا ہے، فساد برپا کرتا ہے تو اس کے لیے قانون دیا گیا کہ ان فسادیوں کو کس طرح پکڑا جائے گا. کچھ دہشت گردی کے معاملات ہوتے ہیں تو اس پر گرفت کی جائے گی. یعنی مذہب نے باقاعدہ وہ اصول بتائے ہیں کہ اس دائرے کے اندر جو ہے وہ تو آپ یعنی وہ قانون دیا کہ جس قانون کے مطابق آپ آگے بڑھیں گے تب تو آپ محفوظ ہیں. اس قانون کو توڑتے ہوئے اپنے جذبے سے، اپنے غصے سے، اپنے جذبات سے آپ کوئی کام کریں گے تو شریعت کے نزدیک قابل گرفت ہوگا. اسی طرح ہمیں حدود و تعزیرات بھی دی گئی ہیں. حدود و تعزیرات سے کیا مراد ہے کہ جو قوانین، سزاؤں کے قوانین، جرائم ہوتے ہیں تو جرائم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ سزائیں اور وہ سزائیں جو کہ قاضی یا قانون یا آپ کی جو یعنی کہ مقننہ ہے، قانون ساز ادارہ جو ہے وہ متعین کر سکتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. کچھ سزائیں تو شریعت نے طے کر دی ہیں اور کچھ سزائیں جو ہیں وہ پھر اسلامی حکومت کہہ لے یا علماء کی جو بھی مجلس سرکاری طور پر اس کام کی ذمہ دار ہوگی وہ پھر اس کی تفصیل و توضیح کر کے بتائے گی کہ فلاں فلاں جرم میں جس میں شریعت نے نہیں بتایا لیکن پھر شریعت کی روشنی میں سزائیں متعین کی جائیں گی. 8واں خور و نوش. خور و نوش میں کون کون سی چیزیں ہیں جو کھانے کے حوالے سے جائز ہیں، اور نوش پینے کے حوالے سے پینے کی کون کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون کون سی چیزیں حلال ہیں. خور و نوش میں یہ زیر بحث آئے گا. اور کھانے کی چیزیں کون کون سی حلال کون سی حرام، پینے کی چیزیں کون سی حلال کون سی حرام. یعنی یہ 9واں ہے رسوم و آداب. یعنی ہمیں کچھ ایٹیکیٹس سکھائے گئے ہیں، کچھ ہمیں رہن سہن کے طور طریقے، باہم میل جول وہ ہمیں اس کی کچھ تعلیمات دی گئی ہیں، گائیڈ کیا گیا ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا اور اس کے رسول کی طرف سے کون کون سے رسوم، کون کون سی رسمیں ہمیں سکھائی اور گئی ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے اور جو ہمارے لیے اجر کا باعث ہوں گی، اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی، پسندیدہ ہوں گی. اسی طرح آداب، ایٹیکیٹس
مذہب کیا ایٹیکیٹس انسان کو سکھاتا ہے وہ بھی اس کے اندر یعنی کہ بیان ہوں گے. رسوم و آداب یہ 9واں پوائنٹ ہے. اور 10واں ہے قسم اور کفارہ قسم، یعنی کہ اگر کسی چیز پر آپ قسم کھا لیتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ معاملہ میں ایسے کروں گا، تو پھر بعد میں آپ اسے توڑتے ہیں تو اس میں پھر کفارہ یعنی اس کا پھر آپ کو جو ہرجانہ دینا پڑے گا، یا آپ نے ایک عہد کر کے خدا کے ساتھ ایک عہد کیا پھر توڑ دیا، تو اس کے کیا اصول قانون ہے. مختصر سی یہ چیز ہے. تو اسی چیز کو میں نے ذرا اس کے جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اس کے حوالے سے بیان کر دی اگلی سلائیڈ میں. وہ صرف وہی ہے. ایمانیت یعنی مراد فیتھ ہے، اور اخلاقیت اس سے مراد ہے مورل اینڈ موریلٹی. اور الکتاب جو ہیں اس کے تحت کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ دا شریعہ آف ورشپ ریچولز، قانون عبادات میں یعنی ورشپ ریچولز زیر بحث آئیں گے، جسے ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے اعمال کہتے ہیں. اور جو اگلا ہے جی سوشل شریعہ، قانون معاشرت. قانون معاشرت سے مراد ہے جو سوشل شریعہ ہے، سوسائٹی میں باہم تعلقات، میل جول، اٹھنا بیٹھنا، اس حوالے سے جو شریعت نے گائیڈ کیا ہے. اگلا پوائنٹ ہے جی قانون سیاست یعنی دا پولیٹیکل شریعہ، یعنی سیاست کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کے کون کون سے احکام بتائے ہیں. قانون معیشت اگلا پوائنٹ ہے جی دی اکنامک شریعہ، یعنی کہ جو معیشت کے حوالے سے اکنامیکل پہلو سے جو ہمیں قوانین دیے گئے، جیسے میں نے ابھی واضح کیا کہ آپ باطل طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے، ظالمانہ طریقوں سے دوسروں کا مال حاصل نہیں کر سکتے. تمام وہ طریقے ممنوع ہیں جو باطل کہلاتے ہیں. اگلا دیکھیں جی قانون دعوت، دا شریعہ آف پریچنگ، یعنی کہ اگر آپ نے دعوت دینی ہے غیر مسلموں کو تو دعوت کیسے دیں گے، یہ قانون دعوت میں بتایا گیا ہے. اگلا ہے جی دا شریعہ آف جہاد، یعنی جہاد کی حوالے سے جو قوانین دیے گئے ہیں. یہ میں نے کچھ وعدے کیے، مزید میں دوبارہ بتا دوں کہ قانون جہاد اصل میں وہ قانون ہے جس قانون پر عمل اگر انسان کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، تو خدا ذمہ داری لیتا ہے اور اس کا رسول کہ یہ تم نے ایک قتال کیا، میدان جنگ میں آئے، تم نے جو بھی لڑائی کی ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں. یہ حق ہے، یہ درست ہے، یہ انصاف کی بات. اگر اس سے ہٹ کر انسان اپنے جذبات سے، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں، اپنے جذبات سے، اپنے خواہش سے کرتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ بالکل باطل چیز ہوگی. اگلا پوائنٹ ہے دا پینل شریعہ، حدود و تعزیرات، یعنی کہ وہ جو قوانین دیے گئے ہیں جرائم کی سزاؤں کے حوالے سے بھی. اگلا پوائنٹ ہے جی خورونوش، دا ڈائٹری شریعہ، یعنی کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا اس کے حوالے سے جو قانون دیا گیا ہے. پھر ہے جی اسلامک کسٹم اینڈ ایٹیکیٹس، رسوم و آداب، اسلامی رسوم و آداب جو ہمیں بتائے گئے ہیں ان سے متعلق. اور اس سے اگلا ہے جی اوتھ اینڈ اٹونمنٹس، قسم اور کفارہ قسم. یہ میں نے واضح کر دیا یہ کس نوعیت کی چیز ہے. یہی سارا دین ہے. غامدی صاحب نے یہ چیزیں ساری بیان کر کے بتایا کہ جو خدا کی طرف سے دین آپ کو دیا گیا ہے، جس دین کے حوالے سے آپ کو پوچھا جائے گا، اور جس دین کے علاوہ کوئی نظریہ، کوئی اور تصور، خیال انسان کا خود ساختہ خدا کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. خدا کے ہاں یہی دین مقبول ہوگا جو اس نے دیا. وہ دین یہ ہے، یعنی کہ الحکمہ کے عنوان کے تحت ایمانیت اور اخلاقیات، اور الشریعہ الکتاب کے عنوان کے تحت یہ قوانین جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں. یہ اگر ملا لیں تو یہی سارا دین ہے. کل دین یہی ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. اسی کی شرح و وضاحت ہے پھر جو ہم مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ نبوت کیا ہے اور نبی کا اصل کام کیا ہوتا ہے. یعنی انبیاء اس دنیا میں آتے رہے ہیں، اور وہ انبیاء کیا خاص پہلو ہوتا ہے نبی کا، انہیں جو مقام نبوت حاصل ہوتا ہے، اس مقام کو ہم کیا کہیں گے، یہ کیسا مقام ہے. اس مقام پر آدمی
جو انسان ہوتا ہے کیا وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے؟ کیا وہ بشری حوالے سے مختلف ہوتا ہے یا اس علم کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے یا اس کی کوئی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں؟ یعنی کیا پہلو ہے؟ اور نبی کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی میں نبی کو کیا کرنا ہے؟ اس کی کیا ذمہ داری ہے جو لگائی جاتی ہے؟ اس کے جواب میں جو علیہ السلام کا پیرا ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے جو پیغمبر اس دین کو لے کر آئے انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ یہ دین جو ہم نے دیکھا نا الحکمہ اور الشریعہ کی صورت میں، تو اس دین کو لے کر جو پیغمبر آئے ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز ہوئے تھے۔ نبوت یہ ہے کہ انسانوں میں کوئی شخص وحی پا کر لوگوں کو حق بتائے اور اس کے ماننے والوں کو قیامت میں اچھے انجام کی خوشخبری دے اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبردار کرے۔ یہ ہے اس کا کام جی بنیادی۔ یعنی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ کچھ نبیوں میں سے کچھ نبی تھے اور کچھ نبی بھی تھے اور اس کے ساتھ حیثیت رسالت بھی رکھتے تھے، یعنی رسول بھی تھے، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، دونوں یہ مقام ان کو حاصل تھے۔ اور کچھ جو ہیں انبیاء وہ صرف نبی تھے۔ ان دونوں کا کیا فرق ہے یہ آگے آ جائے گا۔ اب یہاں یہ بتایا گیا نبوت کیا چیز ہوتی ہے۔ نبوت یہ ہے کہ انسانوں میں سے کوئی شخص خدا کی طرف سے وحی پا کر، وحی کا مطلب الہام، خدا نے بات اس کے دل میں ڈالی یا فرشتے کے ذریعے سے اس تک اپنی بات پہنچائی، یہ ایک حتمی ذریعہ ابلاغ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے کو خواب آ گیا، ایسا نہیں کہ بندے نے بیٹھے بیٹھے جیسے اسے ایسا وہم ہوا کہ کوئی شخص آیا اس کے پاس وہ اس سے باتیں کر رہا ہے، نہیں، اس طرح کی صورت نہیں ہوتی۔ یہ باقاعدہ ایک حقیقی واقعہ ہوتا ہے جو نبی کے ساتھ وقوع پذیر ہوتا ہے، عام بندے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ تو خدا کی طرف سے وحی پاتا ہے اور پھر لوگوں کو حق بتاتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے حوالے سے یا تمہارے بارے میں یہ حکم دیتا ہے، یہ حکم دیتا ہے۔ جیسے یہ ہم نے الحکمہ اور الشریعہ کے تحت دیکھا نا، تو اس نے فلاں قانون دیا، فلاں قانون دیا، یہ عقائد اس نے تمہیں کہا ہے کہ تمہیں قبول کرنے ہیں، ماننے ہیں۔ استدلال اس کا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بس خام ماننے ہیں، اس طرح نہیں۔ وہ باقاعدہ کچھ بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں، عقل و فطرت کی روشنی میں وہ چیزیں کھڑی ہوتی ہیں جن کو عقیدہ اور ایمان بنا کر ماننے کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ پھر اور اس کے ماننے والوں کو قیامت میں اچھے انجام کی خوشخبری دے۔ اب جو لوگ اس دین کو قبول کریں، نبوت جو نبی نے بیان کیے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے اس کو قبول کیا قیامت کے دن ان کا اچھا انجام ہوگا، یہ خدا کی جنت میں جائیں گے، ابدی زندگی پائیں گے، ان پر کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ خوش رہیں گے اور نعمتوں کے اندر گھرے ہوئے ہوں گے۔ یعنی کوئی ایسا نہیں کہ یہ کوئی ایک وقتی خوشی ہے، یہ چند سال کی ہے، ہمیش کے لیے ان کا جو فیوچر ہے وہ اللہ تعالیٰ بہترین کر دیں گے۔ جس طرح دنیا میں ہم اچھے کیریئر کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں اچھا فیوچر مل جائے، تو اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو وہ تو خیر دنیاوی معاملات کا معاملہ ہے، لیکن خدا کہتا ہے تمہارا اچھا فیوچر جو اس دنیا کے بعد کا فیوچر ہے وہ اس میں پنہاں ہے کہ تم میرے احکام جو نبی کے ذریعے سے وحی کے طور پر میں اسے وحی کروں اور وہ احکام تم تک پہنچیں، ان کو اگر مانو گے، ان کو قبول کرو گے تو تمہارا مستقبل شاندار ہوگا اور ہمیش کے لیے ہوگا، ایسا نہیں کہ وقتی طور پر۔ اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبردار کریں، یعنی نبی جو ہے وہ جو وحی پا کر وہ باتیں بیان کرتا ہے ان کو قبول نہ کرنے والوں کو بتاتا ہے کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ جب تم مرنے کے بعد خدا کے دربار میں پہنچو گے تو خدا تمہارے اوپر گرفت کرے گا، خدا تم سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس میری طرف سے جب بات آئی تھی اور اس طرح آئی تھی کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں کہ انسان کہہ سکیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ نبی سچا بھی تھا کہ نہیں تھا، ہم تو شک میں رہے، ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں تھی یقین کرنے کی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نبی جب آتا ہے تو وہ واضح ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کے اوپر مہر لگا دے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، وہ ایک الگ بات ہے، کسی کو اندھا کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے،
یعنی اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اندھا کر دے، اس کے برے عملوں کی وجہ سے، تو وہ پھر اسے نبی نظر نہیں آئے گا۔ نبی نظر آنے سے مراد ہے اسے نبی کی نبوت ایک حق کے طور پر دکھائی نہیں دے گی۔ لیکن یہ کیسز تو بہت کم ہوتے ہیں۔ عموماً جو عام معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کی باتیں حق ہیں، ان کی فطرت اس کی گواہی دیتی ہے، تو اس سے وہ پھر ظاہر ہے کہ اب اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا جن پر ان کی اپنی فطرت گواہی دے رہی ہے اور جو ان کی عقل کو بالکل صحیح محسوس ہوتی ہیں، اور اس شخص سے وہ سن رہے ہیں جس کے نبی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو پھر اگر وہ قبول نہیں کرتے تو خدا کے ہاں ان کا برا انجام ہوگا۔ اگلا سوال ہے جی 25واں سوال، رسالت کیا ہے اور رسول کا خصوصی مشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب یہ چونکہ پیچھے یہ دیکھ چکے نا کہ انبیاء جو ہیں ان میں سے کچھ انبیاء رسالت کا مقام بھی رکھتے تھے، یعنی وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ نبی کی حیثیت سے تو وہ کام جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں وہ کرتے ہی تھے، اور اب جو رسالت کا پہلو ہے، یعنی یہ جو آپ کہہ لیں پوسٹ انہیں دی گئی ہے یا اس عہدے پہ وہ فائز ہیں، تو اس حیثیت سے انہیں پھر کیا کرنا ہوگا؟ یہ ظاہر ہے نبی سے کچھ اضافی کام ہے جو انہوں نے کرنے ہیں۔ تو خصوصی مشن ان کا کیا ہوتا ہے؟ قرآن اسے انذار اور بشارت سے تعبیر کرتا ہے، یعنی کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا جو رسول ہیں ان کا کام انذار اور بشارت ہے۔ انذار اور بشارت انبیاء کا بھی کام ہے، رسولوں کا بھی کام ہے۔ یہ ٹکڑا پچھلے سے متعلق ہے مینلی، یعنی نبیوں سے بھی اور رسولوں سے بھی، دونوں سے متعلق ہے۔ اچھا آگے ہے رسالت، یہ ہے کہ نبوت کے منصب پر فائز کوئی شخص اپنی قوم کے لیے اس طرح خدا کی عدالت بن کر آئے کہ اس کی قوم اگر اسے جھٹلا دے تو اس کے بارے میں خدا کا فیصلہ اسی دنیا میں اس پر نافذ کر کے وہ حق کا غلبہ عملاً اس پر قائم کر دے۔ یعنی رسالت کیا ہوتی ہے؟ رسالت یہ ہوتی ہے کہ جس قوم کے اندر کوئی رسول آتا ہے وہ اس قوم میں خدا کی عدالت ہوتا ہے۔ خدا کی عدالت ہونے سے مراد یہ ہے کہ فیصلے ہوں گے اس رسول کی زبان سے اور اس کے اعضاء و جوارح سے، فیصلے ہوں گے قوم نے قبول کیا تو اسے دنیا میں ترقی دی جائے گی، وہ قوی ہوں گے، اگر قبول نہ کیا، رد کر دیا، تو پھر وہ جو خدا کی عدالت بن کر آیا ہے رسول، وہ اس کی طرف سے پھر فیصلہ ہوگا، یعنی وہ خدا ہی کا فیصلہ ہے جو اس کے منہ سے اناؤنس ہوگا، اور پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ سزا جیسے قوم نوح کو سزا دی گئی، تو وہ جب نوح علیہ السلام کی رسالت کا معاملہ مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ کشتی بنائیں، اور گویا کہ آپ کو ہجرت کر جانی ہے، چھوڑ جانا ہے، یہ کام آپ نے اپنی ڈیوٹی مکمل کر لی۔ تو پھر وہ ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں قوم نوح ساری کی ساری غرق ہو گئی۔ تو یہ خدا کا فیصلہ تھا، خدا کی عدالت کا فیصلہ تھا۔ یعنی وہ یوں ہوتا ہے کہ وہ عدالت جو قیامت کے دن لگنی ہے سب انسانوں کے لیے، اور حتمی فیصلہ ہونا ہے، آخری فیصلہ ہونا ہے، اس عدالت ہی کا ایک چھوٹا سا ظہور خدا دنیا میں کرتے ہیں رسول کے ہوتے ہوئے۔ یعنی کہ رسول جب کسی قوم میں آتا ہے تو اب اس قوم کے حوالے سے دو فیصلوں میں سے ایک فیصلہ اس دنیا ہی میں ہو جانا ہے، اس دنیا ہی میں ہو جانا ہے۔ خاص پہلو یہ ہے، اس دنیا میں ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ ایمان لائیں گے تو اس دنیا میں انہیں عزت، مقام، شرف، ترقی ملے گی اور ان کو غلبہ ملے گا، انہیں حکومت حاصل ہوگی، یا انہیں زندگی کا گزارنے کا اچھی صورت میں موقع دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے انکار کیا ہوگا تو وہ تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ اس پہ خدا کے عذاب جس صورت میں بھی خدا لانا چاہیں گے اپنا عذاب لے آئیں گے۔ تو نتیجتاً کیا ہوا کہ رسول قوم کے اوپر حق کا غلبہ عملاً قائم کر دیتا ہے کہ دیکھو حق کے منکر مارے گئے، حق کے اقرار کرنے والے، حق کو ماننے والے زندہ ہیں اور دنیا میں جی رہے ہیں، چاہے ان کو اگر ایک معتدل تعداد، ایک مناسب تعداد ہو، کافی تعداد ہو، تو پھر انہیں ایک سسٹم مل گیا، حکومت مل گئی۔ اگر چند افراد ہیں تو ان کو زندگی گزارنے کا خدا نے ایک اچھا موقع دے دیا مزید، جتنی بھی ان کی یعنی زندگی ہوگی وہ دنیا میں جئیں گے، اور پھر وہ
خدا کے ہاں چلے جائیں گے جیسے کہ قانون ہے۔ شہادت سے کیا مراد ہے؟ لفظ شہادت کا معنی تو گواہی ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو اپنی جزا و سزا کے ظہور کے لیے منتخب فرماتے اور پھر قیامت سے پہلے ایک قیامت صغریٰ ان کے ذریعے سے اسی دنیا میں برپا کر دیتے ہیں۔ انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے عہد پر قائم رہیں گے تو اس کی جزا، اور اس سے انحراف کریں گے تو اس کی سزا انہیں دنیا ہی میں مل جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا وجود لوگوں کے لیے خدا کی نشانی بن جاتا ہے، اور وہ خدا کو گویا، یہ اگلا جملہ اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے، یہاں اس نے حصے کو واضح کر لیتے ہیں۔ یعنی شہادت رسولوں نے دینی ہے اپنی قوم کے اوپر، گواہی دینی ہے خدا کے دین کی۔ تو اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رسول بھیجتا ہے ان کو اپنی جزا و سزا کے ظہور کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو اللہ نے منتخب کر لیا کہ میں نے جو جزا و سزا اس دنیا میں اس کا ظہور کرنا ہے، اصل جزا و سزا آخرت میں ہوگی جو ابدی ہوگی، لیکن دنیا میں رسولوں کے ذریعے سے اس کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ یا ایک چھوٹی سطح پر اس چیز کو ظاہر کیا جاتا ہے، تاکہ وہ پھر آئندہ کے لوگوں کے لیے ایک دلیل بن جائے، حصی دلیل بن جائے کہ دیکھو منکرین خدا کا کیا انجام ہوا، وہ آنکھوں سے دیکھ لو، اور جو تھے خدا کا اقرار کرنے والے ان کا کیا انجام ہوا۔ تو فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک قیامت صغریٰ کا مطلب چھوٹی قیامت ان کے ذریعے، یعنی رسولوں کے ذریعے اسی دنیا میں برپا کر دیتے ہیں۔ انہیں بتا دیا جاتا ہے، یعنی رسولوں کے ذریعے سے ان کی قوم کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے عہد پر قائم رہیں گے، یعنی خدا پر ایمان لے آئے، عہد پر قائم رہیں گے تو اس کی جزا پائیں گے، اور اس سے انحراف کریں گے تو اس کی سزا انہیں دنیا ہی میں مل جائے گی۔ یعنی ایمان لانے کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایمان پر قائم رہیں گے تو ترقی ملے گی، انعامات ملیں گے، دنیاوی انعامات، دنیاوی غلبہ، دنیاوی حکومت ملے گی، اور اگر اس سے انحراف کریں گے تو دنیا ہی میں ان کو سزا مل جائے گی، اور جو لوگ بالکل منکر تھے ان کو تو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، یا ان پر ذلت کا کوئی عذاب جو بھی خدا فیصلہ کرے وہ ان پر نافذ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا وجود لوگوں کے لیے خدا کی نشانی بن جاتا ہے۔ یعنی انسان ان لوگوں کو دیکھ کر جن پر خدا کا عذاب آیا ہے اور جن پر انعام ہوا ہے، ان کو دیکھنے کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو آنکھوں سے دیکھیں، دوسری قومیں، دوسرے لوگ ان کو دیکھیں کہ بھئی فلاں علاقے کی قوم تباہ ہوگی، جیسے قوم لوط تباہ ہوئی تھی، تو اس کے بعد ارد گرد کے علاقے کے لوگوں نے اس کو جانا، انہیں معلوم ہوا کہ ان کی اس بستی کے یا ان بستیوں، 2-3 بستیاں تھیں، ان بستیوں کے لوگ جو تھے ان کی کیا بدعمالیاں تھیں۔ ان کے اندر ایک رسول آیا تھا، اس نے دعوت دی تھی، اس نے انہیں برے کاموں سے منع کیا تھا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، انہوں نے رسول کی بات قبول نہیں کی، جب نہیں کی تو کس طرح ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور ان کے اوپر سنگباری کی گئی، اور جو لوگ بچے وہ ظاہر ہے کہ پھر زندگی انہوں نے پائی اور وہ آگے چلے، تو ان کا جو ہے یعنی کہ وجود خدا کی نشانی بن جاتا ہے، اور وہ خدا کو گویا ان کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے اور عدالت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یعنی اب وہ لوگ جو یعنی رسول پر ایمان لانے والے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا ہوا ہے اور یہ زمین پر چل پھر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، تو یہ خدا کے ساتھ اپنے عہد پر استوار یعنی اسے قائم رکھتے ہیں، اس پہ کھڑے رہتے ہیں، عہد کو نبھاتے ہیں تو انہیں ترقی ملتی ہے، اور اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ذلیل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ جس حق کو وہ سر کی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اس کی تبلیغ کریں۔ یہ بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ جس حق کو وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، جس حق کو وہ دیکھ چکے ہیں، یعنی کہ یہ جو رسول کو دیکھا، اس کی وحی جو اس پر نازل ہوئی تھی اس کو سنا، پھر انہوں نے دیکھا کہ اس رسول کے حوالے سے قوم کا کیا انجام ہوا، قوم میں سے کون لوگ بچائے گئے، کون لوگ مارے گئے، تو یہ سارا کچھ جو ہے اسے جو لوگ پھر دیکھتے ہیں تو انہیں
یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اس کی تبلیغ کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت بے کم و کاست اور پوری قطعیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق یہ شہادت ہے۔ یعنی اب یہ جو ہے نا، قرآن مجید اس چیز کو شہادت کہتا ہے کہ آپ گواہی دیں کہ خدا کی طرف سے یہ ہدایت آئی ہے اور پوری قطعیت کے ساتھ آئی ہے۔ ہم تک خدا کے دین کی یہ شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ہم تک تو نہیں ڈائریکٹلی پہنچائی، آپ نے اپنے زمانے کے لوگوں تک پہنچائی۔ ان میں سے جن لوگوں نے قبول کیا ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بیہاف پر، انہی کی بنیاد پر، انہی کی طرف سے یہ گواہی آگے پہنچائی۔ یعنی صحابہ نے اپنے اولاد کو، اپنے تابعین بعد میں آنے والوں کو، پھر اگلی نسل نے اگلی نسل تک پہنچائی، تو یہ نسلم بعد نسل، ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے طور پر یہ گواہی چلتی ہوئی ہم تک پہنچی۔ فرمایا کہ یہ شہادت جب قائم ہو جاتی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں فیصلہ الہی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو غلبہ عطا فرماتے اور ان کی دعوت کے منکرین پر اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ یہ پہلو جو ہے یہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے جن پر رسول براہ راست شہادت دیتے ہیں، یعنی خود اپنی موجودگی میں خود رسول گواہی دیتے ہیں، خدا کے دین کی گواہی، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گواہی دی اور پھر مدینہ کے لوگوں میں گواہی دی، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غلبہ دیتے ہیں۔ غلبہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں پر دینا ہوگا جو منکرین ہیں، منکرین پر اللہ غلبہ دے دیتے ہیں اور منکرین کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے اگر سوال کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے وہ آپ کے صحابہ تھے، تو یہ صحابہ عذاب کا ذریعہ بن گئے منکرین رسول پر، منکرین رسول کے حوالے سے صحابہ کرام عذاب کا ذریعہ بن گئے۔ یہ خدا نے ایک وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ذریعے سے میں ان پر عذاب نازل کروں گا۔ اگلا سوال ہے جی، شہادت کے منصب پر کن لوگوں کو فائز کیا گیا ہے؟ یعنی شہادت کے منصب پر کون لوگ فائز ہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ شہادت کا یہ منصب رسولوں کے علاوہ سیدنا ابراہیم کی ذریت کو بھی عطا ہوا ہے۔ شہادت کا منصب ایک تو واضح بات ہے کہ رسولوں کو دیا گیا ہے، اور رسول کون ہوتے ہیں یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انبیاء میں سے کچھ لوگ رسول ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول تھے، یعنی 1,24,000 انبیاء میں سے 313 لوگ ایسے تھے کہ جو نبی تو تھے ہی، اس کے ساتھ رسول بھی تھے۔ تو اب شہادت کا منصب ان رسولوں کو تو ملا ہی ہے۔ یعنی پہلے وقتوں میں اگر ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہوگا، پہلے وقتوں میں تو ایسا تھا نا کہ یعنی کہ مختلف قوموں میں، مختلف علاقوں میں رسول آتے تھے، انبیاء آتے تھے، رسول بھی آتے تھے۔ تو کیونکہ اس زمانے میں کمیونیکیشن کا یہ معاملہ نہیں تھا اس طرح کہ ایک جگہ پر خدا کی بات اگر پہنچ گئی ہے تو وہ پھر اس جگہ سے ہر طرف پھیل سکتی ہے اور محفوظ بھی رہ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر علاقے میں، ہر قوم میں اپنا نبی بھیجا، اور جہاں جہاں چاہا رسول بھیجا، اور پھر وہ ان رسولوں نے وہ شہادت دی۔ اچھا، اس کے رسولوں کو تو یہ شہادت کا منصب دیا ہی گیا ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا ابراہیم کی ذریت کو بھی یہ عطا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ذریت کا معنی ہے اولاد، ان کی اولاد کو بھی یہ عطا ہوا ہے۔ قرآن نے اسی کے پیش نظر انہیں خدا کے رسول اور اس کے بندوں کے درمیان ایک جماعت قرار دیا اور بتایا ہے کہ اس منصب کے لیے وہ اسی طرح منتخب کیے گئے جس طرح انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ بعض ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ بتایا کہ جو ذریت ابراہیم ہے یہ بھی اس منصب پر فائز ہے کہ یہ گواہی دے گی، یعنی یہ رسول تو نہیں ہوگی، نہ یہ نبی ہوگی، ان میں انبیاء ہوں گے، بے شک اولاد ابراہیم میں انبیاء آئے ہیں، لیکن من حیث المجموع اولاد ابراہیم جو ہے وہ شہادت کے منصب پر فائز ہوگی۔
اور شہادت کے منصب پر فائز ہوگی تو پھر یہ کیا کرے گی؟ خدا کے دین کی گواہی دوسری قوموں تک پہنچائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہ ایک قوم کو منتخب کیا، اس قوم کے اندر اپنے انبیاء، اپنے رسول اور اپنے انبیاء بھیجے تاکہ وہ قوم ایک یعنی کہ حق پر قائم ہو جائے، حق پر کھڑی ہو جائے، اور پھر یہ قوم دنیا کی قوموں کی امامت کرے۔ یعنی یہ طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے عملاً اس کو کتنا انجام دیا، کتنا نہیں دیا، کیا عروج و زوال ان کے ہاں آتے رہے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ ابراہیم کی ذریت میں دو شاخیں چلی ہیں نا، ایک ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے اور ایک اسماعیل علیہ السلام سے۔ اسماعیل بڑے تھے، ان کی نسل میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال یا 3800 سال پہلے کی شخصیت ہیں، اور اس کے بعد آپ کی یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ آج سے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے آئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں جو اسماعیل کی اولاد تھی، حضرت اسماعیل کی، ان میں تقریباً 2000 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2000 سال یا 2000 سال پلس کچھ ہے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے اور انہیں نبوت کے مقام پر فائز کیا گیا آخری رسول کی حیثیت سے۔ اس سے پہلے وہ جو 2000 سال کا عرصہ تھا، اس عرصے میں اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اسحاق علیہ السلام جو تھے، ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا اور بہت انبیاء آئے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، وہ نبی تھے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، وہ نبی تھے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی اسی نسل میں آئے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام کا نام آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے، حضرت زکریا کا نام آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، اور بھی انبیاء کے نام آتے ہیں کہ جو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے کافی انبیاء ہیں جو آئے تھے۔ ان انبیاء کا کام کیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو جو ہے بنی اسرائیل کا لفظ جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یہ نسل جو تھی، اس نسل میں انبیاء آئے تاکہ یہ ایک دنیا کی امامت کے لیے کھڑی ہو جائے اور پھر دنیا کی قوموں کو خدا کے دین کی طرف بلائے۔ یہ تھا پورا نقشہ یا پوری صورت۔ اس کے بعد اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں جی، آسمانی کتب کس مقصد کے لیے نازل کی گئی ہیں، کی جاتی ہیں؟ تو کتابیں کیوں آتی ہیں؟ نبی اور رسولوں کے ساتھ اللہ نے بالعموم اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ ان کے نزول کا مقصد قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ حق و باطل کے لیے یہ میزان قرار پائیں تاکہ ان کے ذریعے سے لوگ اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں اور اس طرح حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یعنی یہ کتابوں کا مقصد ہے کہ انسان جو حق و باطل کے معاملے میں الجھ جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کچھ چیزیں تو فطری طور پر واضح ہوتی ہیں، انسان اپنی عقل سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور اسی طرح اس کی فطرت اسے بتا دیتی ہے۔ فطرت تو ایک معیار ہے کہ جس کے اوپر آپ پہچان دیں، وہ خدا نے آپ کو دی ہے کہ آپ وجدان سے یہ جانتے ہیں کہ اچھا سلوک نیکی ہوتی ہے، ایثار اچھی بات ہے، انصاف اچھی بات ہے، عدل اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، کسی پر آپ حسن سلوک کرنا اچھی بات ہے، یہ فطری طور پر آپ جانتے ہیں، اور کسی کا حق مارنا، ظلم کرنا، یہ آپ فطری طور پر دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ یہ بری چیزیں ہیں، یعنی ظلم کرنا برا ہے، بے انصافی بری ہے، کسی کا مال چھین لینا برا ہے، یہ چیزیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض چیزوں کے معاملے میں انسان صحیح بات نہیں دریافت کر پاتا، صحیح صورت کیا ہے، بعد انصاف کی صورتیں نہیں انسان جان پاتا۔ مثلا ایک مثال، مختلف مثالوں میں سے ایک مثال کہ جیسے یہ کہ انسان اگر کسی انسان کی وفات ہوتی ہے تو اس کا جو ترکہ ہے وہ اس کی اولاد میں کس طرح تقسیم ہونا چاہیے؟ کیا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے ان میں سے بڑا بیٹا جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی نگرانی
کرتا ہی ہے، باپ کی زندگی میں بھی اور بعد میں بڑے بیٹے کو ایک حیثیت ہوتی ہے، باپ کی طرح ہے تم، تو کیا سارا ترکہ بڑے بیٹے ہی کے پاس نہیں آ جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کا خیال رکھے؟ کیا یہ صحیح بات ہے؟ یا اسے کس طرح بانٹنا چاہیے؟ اس میں بیوی کو کتنا ملنا چاہیے جس نے زندگی بھر اس کا ساتھ دیا، اور بیٹوں کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹیوں کو کتنا ملنا چاہیے؟ تو انسان اس میں جب سوچنے بیٹھتا ہے یا طے کرنے بیٹھتا ہے، یا بہت سے لوگ مل کر سوچتے ہیں، تو وہ کئی مختلف فیصلے کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں یہ حتمی طور پر بتا سکتا کہ یقینی طور پر یہ ہے وہ حق بات، تو یہ ظاہر شریعت ہی بتا سکتی ہے، اور شریعت نے ہی بتایا ہے کہ اس معاملے میں حق بات کیا ہے۔ اسی طرح خدا کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا میں ہاتھ اٹھا کے خدا سے دعا کروں؟ کیا میں خدا کا ذکر کرتا رہوں؟ کیا میں جنگلوں میں نکل جاؤں اور خدا کی حمد کے ترانے گاؤں؟ تو یہ عبادت کا طریقہ ہوگا؟ نہیں، شریعت نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے، اس کے لیے جو خدا نے قرآن نازل کیا اور پھر اس کے ساتھ شریعت کا جو معاملہ دیا جسے ہم سنت کہتے ہیں، تو اس میں پھر وہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ جو سنت ہے اس کی اپنی بنا خود قرآن مجید ہے، یہ ضمناً میں نے یہاں ذکر کر دیا، آگے تفصیل میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، تاکہ لوگ اس میزان کے ذریعے سے اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں۔ اختلافات کن معاملے میں؟ دین کے معاملے میں، کہ دین خدا کی پسند کی بات یہ ہے یا وہ ہے، دین خدا کی طرف سے جو دین آیا تھا وہ کیا تھا، اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ سکیں، اور اس طرح حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، یعنی کہ جب وہ یہ جان لیں گے، سمجھ لیں گے، تو پھر ایگزیکٹلی وہ حق پر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں میں ایک چیز کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں، خدا کی کتابیں جب آتی ہیں اور جن لوگوں میں وہ نازل ہوتی ہیں، وہ اپنے بیان میں بالکل واضح ہوتی ہیں، کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے والے سے ایسی ضرورت نہیں پیش آتی لوگوں کو عام طور پر کہ وہ پوچھیں کہ یہ لفظ کیا ہے، یہ جملہ کیا ہے، اس سے کیا مقصود ہے، اس سے کیا مقصود نہیں ہے۔ وہ خدا نے اس قوم سے اس کی زبان میں بات کی ہوتی ہے، لہذا وہ خدا کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ واضح بھی ہوتی ہے، اس میں پورا مفہوم اس کے یعنی چھلک رہا ہوتا ہے، اس کے یعنی ان لفظوں سے ٹپک رہا ہوتا ہے مفہوم، اور خدا کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے پھر ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو اس سے حل کریں اور ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، لیکن وہ اختلاف حل نہیں کر پائیں گے اگر اپنی نیت اور ارادہ درست نہیں کریں گے۔ اگر خدا کی کتاب آ جانے کے بعد بھی اگر وہ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ نہیں، ہمارا جو رجحان ہے وہ اصل چیز ہے، ہمیں یہ بات پسند ہے، تو وہ خدا کی کتاب کو بھی توڑ موڑ کر اس طریقے سے لے لیں گے، اس کے سٹریسز کو بدل دیں گے، اس کی آیات کو مفہوم کو آگے پیچھے کر دیں گے۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، تو بات میں کوئی جملہ پہلا ہوتا ہے، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، کوئی چوتھا۔ اگر ہمارا چوتھا جملہ دوسری جگہ پہ رکھ دیا جائے، دوسرے جملے کی جگہ، اور تیسرا جملہ جو ہے وہ چوتھے کی جگہ پہ رکھ دیا جائے، تو پھر بات الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح خدا کی کتاب کو سمجھنے میں بھی مختلف انداز اگر وہ بدنیتی کی وجہ سے کرتے ہیں، تو پھر ان کے اختلافات اور بڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ پھر ختم ہوتے ہیں۔ وہ اگر حق پر قائم ہونا چاہیں گے تو ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا کی بات آ چکی ہے، اور ہدایت اللہ نے فطرت میں رکھی ہوئی ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ انصاف کی بات کیا ہوتی ہے، اور سچائی کے ساتھ اگر وہ جاننا چاہے تو خدا کی کتاب سے حق بات کو جان سکتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، یہ اس کا مقدر یا اس کے اپنے فیصلے۔ ہمارا مقدر کا ایک حصہ ہے جو ہمارے فیصلوں سے بنتا ہے۔ ایک مقدر کا وہ پہلو ہوتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے یعنی فیصلے کے طور پر آتا ہے، اور ایک مقدر کا وہ پہلو ہے جو ہم خود بناتے ہیں اپنے اعمال سے۔ اگلا سوال یہ ہے جی، کیا اس زمانے میں بھی نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہے، اور کیا اب بھی نبی اور رسول مبعوث ہوتے ہیں؟ یعنی نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ جو چل رہا تھا، کیا یہ آج بھی چل رہا ہے؟ تو اس حوالے سے جواب یہ ہے جی اس کا، نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پر ختم ہوا ہے۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وحی و الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے نا چلا تو آدم علیہ السلام تھا۔ آدم علیہ السلام خود پہلے نبی تھے، یعنی خدا کی وحی ان تک پہنچتی تھی اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، انبیاء آتے رہے انسانوں میں اور رسول بھی آئے، حتیٰ کہ آخری رسول کی بعثت ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم جانتے ہیں، مکہ میں آپ مبعوث ہوئے۔ یہ آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ آخری رسول تھے اور اس کے بعد پھر رسول نہیں آیا۔ آپ کو جو کتاب دی گئی وہ کتاب اب محفوظ صورت میں ہمارے پاس ہے اور ہمارے لیے وہ فیصلے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ دین کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب سے آپ جان سکتے ہیں۔ لہذا وحی و الہام کا دروازہ بند کر دیا گیا کہ جو انسانوں پر الہام ہوتا تھا، وحی ہوتی تھی، ان کے نبی ہونے کی وجہ سے، ان کے رسول ہونے کی وجہ سے وہ مسئلہ ختم کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی آپ آخری نبی ہیں اور اب نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ختم نبوت کے بعد اب لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ نبوت تو ختم ہو گئی، اب سوال یہ ہے کہ لوگ دین پر کیسے قائم رہیں گے؟ یعنی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ جو ہے اس دین جو دین انہیں ملا، وراثت سے مل گیا، یا انہوں نے دنیا میں جس دین کو جانا، صحیح جانا اور اسے اپنایا، تو اب اس پر ایک تو یہ وہ خود قائم رہیں، وہ ظاہر ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قائم رہیں، ان کی اپنی نجات اس میں ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی کسی پر ڈالی ہے کہ وہ لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کی کوشش کرے، جیسے کہ پہلے انبیاء اور رسولوں کی ذمہ داری ہوتی تھی؟ اب تو نبوت ختم ہو چکی ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ چنانچہ لوگوں کو دین پر، چونکہ نبوت ختم ہو چکی، چنانچہ لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے انذار کی ذمہ داری اب قیامت تک اس امت کے علماء ادا کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کی ذمہ داری، یعنی انذار ہوتا ہے خبردار کرنا کہ لوگوں اگر خدا کے دین کو اپناؤ گے تو تم اچھا انجام پاؤ گے، اور اگر خدا کے دین سے گریز کرو گے تو پھر تمہیں برے انجام کو تمہیں بھگتنا ہوگا۔ قیامت تک کے لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے، پوری دنیا کے حوالے سے بھی اور خود مسلمانوں کے حوالے سے بھی۔ یعنی جو مسلمان ہیں ان کا معاملہ ہے کہ انہیں دین پر قائم رہنا ہے، تو علماء یہ انذار کی ذمہ داری ادا کریں گے، انہیں خبردار کریں گے، انہیں توجہ دلائیں گے۔ یہ انذار ضروری ہے کیا جائے، یعنی انسان بے شک جب ایک کسی چیز کو سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو اس کو اپناتا ہے، اگر اس سے وہ صحیح محسوس ہوتی ہے تو اس کو اپناتا ہے۔ لیکن یہ دنیا چونکہ اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، تو اس میں ایسی چیزیں ہیں جو اسے غفلت میں ڈالتی ہیں، اسے اس حق راستے سے ہٹاتی ہیں کہ جس راستے کو اس نے خود اپنی عقل اور فطرت سے قبول کیا ہوتا ہے دین سمجھ کر، ٹھیک ہے، اس سے ہٹانے والی بہت سی چیزیں، غافل کرنے والی بہت سی چیزیں۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان ایک دوسرے کو جھنجھوڑیں۔ تو کن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو جھنجھوڑیں؟ تو یہ بتایا گیا کہ علماء کی، وہ اور اس امت کے وہ علماء کہ جو دین کو سمجھیں گے، اس میں تفقہ فی الدین، یعنی دین میں ایک سمجھ پیدا کر لیں گے کہ دین کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جب یہ جان لیں گے تو پھر انہیں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ قوم کے مختلف طبقات میں سے ہر طبقے میں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ علماء تو پھر کثیر تعداد میں ہو سکتے ہیں نا، کہ اگر امت اس وقت 1 ارب لوگوں کی صورت میں ہے، یعنی 1 بلین یا کچھ اس سے زیادہ تعداد ہے، تو علماء کی تعداد بھی تو لاکھوں میں ہے، یعنی جو پھیلے ہوئے، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے خبردار کرنے کی ذمہ داری۔ اس خبردار کرنے کے تحت تعلیم و تدریس بھی آئے گی، اور اس خبردار کرنے کے تحت پہلی چیز دعوت اور آخرت کی طرف متوجہ کرنا،
پھر جو لوگ متوجہ ہو جائیں گے ان کی تعلیم تدریس کا انتظام کیا جائے، انہیں سمجھایا جائے، پڑھایا جائے، قرآن مجید سمجھایا جائے، خدا کے رسول کی سنت جو وہ شریعت کے طور پر لائے ہیں وہ انہیں سکھائی جائے، پڑھائی جائے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ادا کریں گے۔ اسلام سے کیا مراد ہے؟ کیا دین اور اسلام ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں؟ ہم جو الفاظ دیکھتے ہیں، اسلام کے الفاظ بھی دیکھتے ہیں اور دین کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، تو یہ اسلام اور دین کیا یہ دو مختلف حقیقتوں کے نام ہیں یا یہ کسی ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں، ایک ہی شے کے دو نام ہیں؟ تو اس میں اب یہ دیکھیں اس کا جواب، اس الحکمہ اور الشریعہ پر مبنی دین کا نام اسلام ہے۔ یہ بریکٹوں میں جو الحکمہ اور الشریعہ پر مبنی، یہ تو میں نے لکھے ہیں سہولت کے لیے۔ جو الاسلام کتاب کے الفاظ ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ اس دین کا نام الاسلام ہے، اس دین کا نام اسلام ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں۔ تو اس میں نے اس سے آگے واضح کر دیا کہ یہ دین جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک الحکمہ ہے اور ایک الشریعہ ہے، اور پھر الحکمہ میں ہم نے دیکھا کہ ایمانیات اور اخلاقیات آتی ہیں، اور الشریعہ میں قانون عبادات، قانون معاشرت، اور پھر آگے سارے جو قوانین 10 کی تعداد میں جو ہیں وہ سارے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اس دین کا نام اسلام ہے، یعنی اس دین ہی کا نام اسلام ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ انسانوں سے وہ اس کے سوا ہرگز کوئی دوسرا دین قبول نہ کرے گا۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ خدا نے یہ کہہ دیا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا۔ کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جو خدا کے پاس اسلام کے علاوہ دین لے کے جائیں گے، کوئی بھی خود ساختہ دین یا پہلے سے چلے آنے والا دین، بغیر کسی عذر کے، یہ وضاحت کرنا اس میں ضروری ہے، تو وہ سزا پائیں گے، خدا کے ہم مجرم قرار پائیں گے۔ اس بات کو میں واضح کر دیتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کچھ لوگوں نے دین اسلام قبول کیا، وہ اسی میں پیدا ہوئے تھے، قبول کر لیا، یا انہوں نے پڑھا سمجھا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لی، ان کے دین لائے ہوئے اسلام کو اختیار کر لیا۔ تو اس سے پہلے بھی تو انبیاء آئے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، جن سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے جن سے عیسائی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ تو ان کا کیا معاملہ ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے سچے نبی تھے اور جلیل القدر بڑے رسولوں میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑے رسولوں میں سے ہیں، یعنی وہ صرف نبی ہی نہیں تھے، رسالت کے مقام پر فائز تھے، وہ خدا کی عدالت تھے اپنی بنی اسرائیل کے اندر، اور ان کی دعوت کے بعد پھر فیصلہ کیا گیا تھا بنی اسرائیل کا کے حوالے سے، بہت بڑا فیصلہ کیا گیا تھا، ان سے دنیا کی امامت چھین لی گئی، اور پھر وہ امامت بنی اسماعیل کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کے سپرد کی گئی تھی۔ تو اب یہ ان نبیوں کا کیا معاملہ ہے جو عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور جو یہودی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یہ جب خدا کے پاس جائیں گے اور یہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، تو ایک تو یہ نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو وہ جس رسول کا دور ہے اس رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر وہ ایمان لائے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، کامیاب ہے انشاءاللہ، یعنی سچا ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ جو ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آگے بڑھتے بڑھتے ان کی نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں داخل ہو گئی، اور انہیں پتہ چلا کہ ایک نبی جو آنے والا تھا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہود کی کتابوں میں بھی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ اپنے خیال اور ذوم میں اصل عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ جو عیسیٰ ابن مریم تھے یہ سچے رسول نہیں تھے، یہ یہود کا خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سچا مسیح جو ہے وہ آنا ہے ابھی، اور جو عیسائی تھے
ان کے ذہن میں بھی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے، تو وہ اگر اس آنے والے نبی کو قبول نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ اس کی دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ کسی غلط فہمی میں پڑے تھے اور ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں مبعوث ہوئے تھے یہ سچے نبی نہیں تھے، اور وہ اپنے اس خیال میں بالکل صادق جینون بالکل کہ نہیں ہم تک بات یہ پہنچی ہے، ہمیں ہمارے علماء نے یہ بتایا ہے کہ وہ سچے نبی نہیں تھے، ان کو قبول کرنا غلطی ہوگی، وہ تو جھوٹے نبی کو قبول کر لینا ہوگا۔ تو جو لوگ اس دھوکے میں آ گئے یا اس غلط فہمی میں پڑے رہے اور اس کے بعد انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن وہ دل کے اخلاص کے ساتھ اس غلط فہمی میں تھے، تو اند اللہ ان کا یہ عذر انشاءاللہ مقبول ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اور ان کا جو دین اگر وہ عیسائیت ہے یا اگر وہ یہودیت ہے تو اس پر ان کا حساب ہوگا، وہ اور خدا کے ہاں کامیاب قرار پائیں گے اگر اس میں وہ سچے تھے۔ یعنی کہ آنے والے نبی کے بارے میں ان کے پاس کوئی عذر ہوگا کہ ہم یہ کیسے قبول کر پاتے، ہمیں تو یہ معلوم تھا، ہمارے بہترین علم میں ہمارے ذہن اور دل کے اندر یہ بات تھی جو ہمارے قوم نے، ہمارے علماء نے، ہمارے رہنماؤں نے ہمیں سمجھائی تھی، یا ہمارے جو علماء کی کتابیں ہیں ان میں جو ہم نے پڑھی تھی اور ہمیں وہ بڑی معقول لگی تھی، بڑی ٹھوس لگی تھی کہ بھئی یہ سچا رسول نہیں ہے، تو ہم نے قبول نہیں کیا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یقیناً ان کا عذر یعنی انشاءاللہ وہاں خدا کے ہاں مقبول ہوگا۔ اور اگر یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو یہودی تھے یا عیسائی تھے یا اسی طرح کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں داخل ہو گئے، یعنی آپ کے مبعوث ہونے کے بعد کے زمانوں میں پیدا ہوئے، ان 1400 سالوں میں پیدا ہوئے، اور ان تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچی اور ان تک کچھ باتیں پہنچی، لیکن انہوں نے غفلت کی، پرواہ نہیں کی، بس ٹھیک ہے جو چلا آ رہا ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو ان تک یہ خبر پہنچی کہ ایک سچے نبی جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی آئے ہیں، تو انہوں نے اس کی تحقیق نہیں کی، علماء سے نہیں پوچھا اور کتابوں سے نہیں دریافت کیا، جو بھی وہ کر سکتے تھے، جتنا بھی وہ کر سکتے تھے اپنی کیپیسٹی کے مطابق انہوں نے کھود کرید نہیں کی بلکہ لاپرواہی کی، تو پھر وہ خدا کے ہاں گرفت ہوگی ان کی کہ بھئی تم نے کیوں لاپرواہی کی؟ کیا تمہاری یہ لاپرواہی مذہب سے لاپرواہی ہے کہ مذہب تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یا مذہب سے لاپرواہی تو نہیں ہے، وہ تم عمل تو کرتے ہو اپنے مذہب پر، لیکن تمہارے اندر ایک قوم پرستی کا جو پہلو ہوتا ہے، اسی طرح اپنی جو قوم ہے تمہاری جو بھی اس کو یعنی آخری حق قرار دے کے تو اس پر جم گئے ہو، تو یہ تو اس کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ یعنی عیسائیوں کو یا یہود کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ صرف تم ہی صحیح ہو، تمہارے بعد اگر کوئی رسول آتا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو وہ سچا رسول نہیں ہوگا، موسیٰ علیہ السلام تو خاتم النبیین ہے، ایسا نہیں کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو اگلے آنے والے انبیاء کی پیشگوئیاں کرنے والوں میں سے ہیں، تو پھر تو اگلے آنے والے انبیاء کو قبول کرنا لازم ہے۔ اگر اگلے انبیاء کو قبول نہ کیا تو ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے بعد فلاں نے آنا ہے، یا جو بھی ہے کہ وہ جو تورات میں جیسے ہے نا کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، تو یہ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح انجیل میں بھی چیزیں ہیں، تو اب ان چیزوں کو کیسے اگنور کیا؟ اگر تو انہیں اگنور کرنے میں کوئی عذر تھا کہ بھئی مجھے نہیں پتہ تھا، میں نہیں سمجھ سکا، میں حق کو جاننے کی کوشش کیا کرتا تھا اور جو حق تھا میں اس کو قبول کیا کرتا تھا، لیکن یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں، یہ بات میرے تک حق کی ہونے کی حیثیت سے نہیں پہنچی، تو پھر وہ معذور ہے، پھر انشاءاللہ وہ خدا کے ہاں بری ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کی غفلت ہے، اس نے زیادتی کی، تو اس نے بہت بڑی غلطی کر دی، بہت بڑی غلطی کر دی کہ معلوم ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ ایک سچا رسول آ چکا ہے اور اس نے پرواہ نہیں کی۔ یا جیسے کئی لوگ تو مذہبی کی پرواہ نہیں کرتے،
وہ کہتے ہیں کہ خدا کی بات سن لو یا نہ سنو، دنیا میں تو کوئی برا نتیجہ نہیں نکل رہا نا اس وقت ہمارے ساتھ، تو ہم کیوں مانیں؟ تو وہ نہیں مانتے. تو پھر جو ان کے ساتھ ہوگا معاملہ غفلت کی بنا پر، لاپرواہی کی بنا پر، یعنی کہ جو خدائی سے لاپرواہی کرتے ہیں یا جو خدا کی بات سے لاپرواہی کرتے ہیں یا جو خدا کی اس بات سے لاپرواہی کرتے ہیں جو اس نے اپنے رسول کو بتائی اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی، وہ خدا سے لاپرواہی کرنے والے ہیں. تو وہ خدا کے ہاں ان کی گرفت ہوگی. تو اب جب گرفت ہوگی تو یہ ہے وہ صورت کہ جس میں بتایا گیا کہ انسانوں سے اللہ تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کریں گے، جبکہ وہ جانتے ہوں گے کہ یہ دین اسلام ہی تو حق ہے، انہیں یہ واضح ہوگا. اگر کسی کو یہ واضح نہیں، اس کے اپنے حالات کی وجہ سے اس کے کوئی، لیکن وہ سچے دل سے حق کا طالب ہے، تو یہ بات اس سے متعلق نہیں ہے، وہ اس کا عذر عند اللہ انشاءاللہ قبول ہوگا. دین کا ظاہر کیا ہے؟ اگلا سوال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کا ظاہر کیا ہے. یعنی کہ دین، جب انسان دین کو اپناتا ہے تو وہ ہمیں اس کے وجود میں اس کا ظہور کس طرح ہوتا ہے، یعنی کن شکلوں میں دین ظاہر ہو رہا ہوتا ہے انسان سے. اس کا جواب یہ ہے جی کہ اسلام کا لفظ جس طرح پورے دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح دین کے ظاہر کو بھی بعض اوقات اسی لفظ اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اپنے اس ظاہر کے لحاظ سے یہ 5 چیزوں سے عبارت ہے. یعنی کہ اسلام کا لفظ جو ہے نا، ایک تو پورے دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہ جو دین سارا خدا کی طرف سے آیا ہے الحکمہ و شریعہ کی صورت میں، تو یہ اسی کو اسلام کہتے ہیں. ایک تو اسلام کا لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسلام ہی کا لفظ دین کے ظاہر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے حدیث میں استعمال ہوا ہے. تو اس حوالے سے یہ 5 چیزوں سے عبارت ہے. 5 چیزوں سے عبارت سے مراد ہے اس 5 چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ 5 چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. پہلی بات یہ ہے، یعنی کہ دین کا ظاہر، اس کے لیے اسلام کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اسلام کا لفظ جب دین کے ظاہر کے لیے بولا جائے تو اس میں 5 باتیں مقصود ہوتی ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، یعنی کہ جو اسلام کا حامل ہوگا نا، ہم یہ دیکھیں گے ایک تو وہ گواہی دے گا توحید کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، گواہی دیتا نظر آئے گا. دوسرا نماز پڑھتا نظر آئے گا، نماز قائم کی. تیسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے، یعنی وہ شخص زکوٰۃ دیتا ہوگا. یہ اس کے ظاہر میں ہم دیکھیں گے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہوگا. چوتھا پوائنٹ کہ وہ رمضان کے روزے رکھے جائیں، یعنی اسے رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے. ہم دیکھیں گے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، سحری کے وقت اٹھتا ہے اور وہ کھاتا پیتا ہے، پھر وہ روزے سے رہتا ہے، سارا دن پابندیوں کو قبول کیے ہوئے ہے، اور پھر ان پابندیوں کے ساتھ ہی وہ یعنی کہ شام کو روزہ افطار کرتا ہے، اور اس طرح پھر بیت اللہ کا حج کیا جائے. تو اب یہ 5 چیزیں جو ہیں، یہ 5 چیزیں اس کے ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں. یہ وہ ظاہری اعمال ہیں جو انسان کو، دوسرے انسان کو دکھائی دیتے ہیں. ان اعمال کو کرنے والا بھی اسلام پر عمل کر رہا ہے، کیونکہ اسلام ان اعمال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پورے دین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. دین کا باطن کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے جو دین کا باطن کیا ہے. دین کا باطن ایمان ہے. دین کا باطن ایمان ہے. اس کی جو تفصیل قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کی روح سے یہ بھی 5 چیزوں سے عبارت ہے. یعنی کہ دین کا باطن، دین اندر سے کیا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، انسان کے اندر ہوتا ہے. دین کا وہ پہلو جو انسان کے داخل میں ہوتا ہے، جو دوسرے انسان کو نظر نہیں آتا، وہ کیا ہے؟ تو وہ دین کا باطن ایمان ہے. اور ایمان کی تفصیل قرآن میں بتایا کہ 5 چیزوں سے عبارت ہے. مراد ہے 5 چیزیں پر مشتمل ہے، 5 چیزوں سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو. پہلی چیز یہ ہے اللہ پر ایمان.
تو اب جو شخص ایمان رکھتا ہے، ایمان تو دل کا عمل ہے نا، تو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ اس کے دل میں یقین ہوگا خدا پر۔ دوسرا فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوگا، مانتا ہوگا کہ فرشتے خدا کی مخلوق ہیں اور خدا کے کارندے ہیں، جو بھی فرشتوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے اس پر ایمان رکھتا ہوگا۔ تیسری چیز نبیوں پر ایمان رکھتا ہوگا، تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہوگا۔ ہمارا ایمان تمام نبیوں پر پورا ایمان ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہمارا ایمان بہت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر ہمارا ایمان چھوٹے درجے کا ہے۔ نہیں، مکمل ایمان، وہ بھی اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، جیسے ان کو رسول مانتے ہیں اسی طرح ان کو رسول مانتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہم ان کے دور نبوت میں نہیں تھے، ورنہ ہم ان کے پیرو ہوتے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں تو ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھا، چوتھی چیز ہے جی کتابوں پر ایمان، یعنی وہ خدا کی طرف سے آنے والی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوگا۔ یعنی یہ بھی ظاہر ہے دل کا معاملہ ہے کہ وہ کتابوں کو مانتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ جو ہے کہ روز جزا پر ایمان، یعنی کہ یہ شخص جو ہے ایمان کا باطن یہ ہے کہ ایمان، صاحب ایمان ان 5 چیزوں کو اس قبول کیے ہوتا ہے اپنے دل سے، اپنے ذہن سے، ان کو ماننے والا ہوتا ہے۔ 5ویں چیز ہے روز جزا پر ایمان۔ روز جزا سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم ایک دن اٹھائے جائیں گے اور خدا کے حضور پیش ہوں گے، اور وہ روز جزا ہوگا۔ جزا میں نے بدلے کا دن ہوگا۔ بدلے سے مراد کیا ہے؟ اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن برے اعمال کرنے والے اپنے اعمال کی برائی بھگتیں گے اور اچھے اعمال کرنے والے اپنے اچھے اعمال کی جزا پائیں گے۔ تو یہاں پر آج کا لیکچر ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔